اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ سورہ بقرہ آیات 37، 38 اور 39 ترجمہ ہے۔ پھر سیکھ لیں آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں، پھر متوجہ ہو گئے اللہ اس پر بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب، پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو چلا میری ہدایت پر نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو وہ ہیں دوزخ میں جانے والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آدم علیہ السلام کا جنت میں جو واقعہ پیش آیا وہ ان آیات میں بیان ہو رہا ہے۔ پچھلی آیات میں یہ دیکھا گیا کہ آدم علیہ السلام سے ایک اجتہادی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، بھول ہو گئی، لیکن گناہ نہیں ہوا۔ جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو اللہ نے فرمایا تھا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، کہ اب تم دونوں جو ہو یہاں سے اتر جاؤ، یعنی شیطان بھی اور آدم علیہ السلام بھی اب دنیا میں آ جائیں، کیونکہ جنت جو ہے وہ لڑائی کی جگہ نہیں ہے اور شیطان اور آدم علیہ السلام کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب اتر جاؤ، اور آدم علیہ السلام کو یہ بتا دیا کہ آپ کی اولاد میں جو ہے لوگ جو ہوں گے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور اس سے ظاہر سی بات ہے آدم علیہ السلام کو تکلیف ہوئی۔ تو ظاہری اعتبار سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے آدم علیہ السلام کو سزا دی، حالانکہ آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوا تھا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے اگر بھول بھی ہو جائے، چوک ہو جائے، بھول ہو جائے، کوئی نسیان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی تنبیہ فرماتے ہیں۔ تو تنبیہاً آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا گیا، جس کو ہم سزا کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ کوئی گناہ کی سزا نہیں ہے، یہ تنبیہاً ایک سزا دی گئی۔ آدم علیہ السلام بہت نرم مزاج آدمی تھے، اور ایسے جو عتاب اللہ کی طرف سے جب آئے تو آدم علیہ السلام کا دل جو ہے نرم تھا، وہ بالکل بھی سنگ دل نہیں تھے، اور ایسے عتاب والے جملوں کا سہارا لینا یہ ان کے دل کے بس میں نہیں تھا۔ تو لہٰذا وہ بہت زیادہ بے چین ہو گئے، بہت زیادہ پریشان ہو گئے دنیا میں آنے کے بعد، اور فوراً اللہ تعالیٰ سے اس کی التجا کرنے لگے کہ یا اللہ مجھے آپ کسی طریقے سے جو ہے معاف کر دیجئے۔ لیکن یہ ان کے دل کی کیفیت تھی، ان کے اتنا روب تھا، اتنا دبدبہ تھا اللہ جل شانہ کی ذات کا ان کے دل میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر آسمان کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کو دیکھا، اور فرشتوں کی مجلسوں کو دیکھا، جنت کو دیکھا، اور اللہ کی ہیبت اور جو اللہ تعالیٰ شانہ کا جو عزت ان کے دل میں جو تھی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب ان ساری نعمتوں کے بعد جب دنیا میں آ گئے سزا کے طور پہ، تو اب اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس قدر وہ غمگین ہوں گے۔ تو حالت یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کے زبان مبارک سے کوئی کلمہ نکلتا ہی نہیں تھا، بس آپ گم سم رہتے تھے، خاموش رہتے تھے، اور بے تحاشا پریشان اور بے چین رہتے تھے، اور بے تحاشا آپ روتے رہتے تھے کہ یہ میرے سے کیسے غلطی ہو گئی، اور آپ کا دل تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ تو رحمان الرحیم ہے، جب اللہ نے آپ علیہ السلام کے دل کی کیفیت دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی آدم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے کچھ کلمات سکھا دیے۔ تو یہاں فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات، تو سیکھ لے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات۔ تو فتلقى کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جوش و خروش سے کوئی کام کرنا، بڑے جذبے سے کام کرنا۔ تو اگرچہ یہاں پہ سیکھنے کا معنی ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات بتائے آدم علیہ السلام کو تو آدم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہو گئے، اور ایک دم سے ان کو سیکھا، اور بڑی جذبے سے سیکھا، خوشی سے سیکھا
کہ اللہ نے مجھے موقع دے دیا، بوجھ سمجھ کے نہیں. جیسے بعض اوقات ہماری عادت ہو جاتی ہے، ہماری حالت ہوتی ہے کہ عبادت بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں. تو آدم علیہ السلام نے وہ جو کلمات سیکھے وہ فتلقا یعنی بہت جذبے سے، بڑی خوشی سے سیکھے کہ اب میرے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے. اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ کلمات تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ دعا ہے جو عام طور پہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لینی چاہیے. اس سے بڑے فائدے ہیں کہ ربنا ہے ہمارے پروردگار ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر، یعنی ہم نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے غلطی کر کے، گناہ کر کے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور آپ نے ہم پہ رحمت نہیں اپنی کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقینی بات ہے کہ ہم خسارے والوں میں ہو جائیں گے. یعنی دنیا میں بھی ہمیں سکون چین نہیں ملے گا اور آخرت میں بھی ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ شانہ کو عاجزی بہت پسند ہے، تو یہ دعا ہمیں ہر نماز کے بعد مانگنی چاہیے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کو یہ بات معلوم تھی کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجنا ہے، اور جو ساری باتیں آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھائی تھیں، جو چیزوں کے نام تھے، پھر فرشتوں پہ آدم علیہ السلام کی فوقیت بتائی گئی. فرشتوں نے بھی اقرار کر لیا کہ آدم علیہ السلام واقعی میں اس خلافت کے اہل ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ کام تو کرنا بھی تھا. اگر آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تو دنیا کی خلافت کیسے انسانوں کو دی جاتی؟ تو یہ پورے واقعے کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ یہ معاملہ پیش آنا تھا. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے آدم علیہ السلام کو معاف کیا جب آدم علیہ السلام نے کلمات پڑھے. تو فرماتے ہیں کہ فتاب علیہ، تو توبہ کا مطلب انسانوں کے لیے جب ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رجوع کرنا، یعنی سچی توبہ کرنا. لیکن اللہ کے لیے جب ہو، جیسے یہاں پہ فتاب علیہ کہ اللہ ان پر متوجہ ہوئے، تو یہاں پر متوجہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متوجہ ہو کر ان کی طرف یعنی ان کو معاف کر دیا، یعنی یہ کہ ان کی دعا سن لی. تو سچی توبہ میں علماء فرماتے ہیں 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ جو پچھلے گناہ کیے ہیں اس پر افسوس اور ندامت ہو کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی. دوسرا یہ کہ اس وقت جب توبہ کرتے ہیں تو اس وقت فوراً اس کو چھوڑنے کا عزم ہو جائے کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ بھی آئندہ کبھی بھی نہ کرنے کا عزم ہو کہ اب میں اس کو دوبارہ یعنی نہیں کروں گا. تو ان تینوں میں سے اگر ایک بھی چیز ناقص رہ گئی تو توبہ جو ہے مکمل نہیں ہوگی. اور ظاہر سی بات ہے یہ تینوں کام اکٹھے کرنا یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو واقعی میں اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہے، جس کے دل میں آخرت اور اللہ کا خوف ہے. تو اللہ ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے. اگر کوئی گناہ ہو جائے ہم سے تو ہمیں بھی نبوت والی دعائیں پڑھنی چاہیے. مثلا یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو گناہ کرنے کے بعد. اور آدم علیہ السلام والی دعا بھی ہے. اور پھر اس کے بعد پھر ہم فوراً سچی توبہ بھی کریں. ظاہر سی طور پہ تو شیطان یہ کہتا ہے کہ یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے نفس کے لیے، یہ تو ناممکن ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب بندہ نیت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو یہ پہچان کرا دیتا ہے کہ یہ تو بہترین چیز ہے کہ میں نے توبہ کر لی. اب ان 3 آیتوں میں جو خطاب ہو رہا ہے تو اس میں صرف آدم علیہ السلام کو خطاب ہو رہا ہے، فتلقى آدم مثال کے طور کے اوپر. تو اس میں حضرت حوا علیہ السلام کو بھی یہی حکم ہے، تو انہوں نے بھی دعا پڑھی ہوگی لازمی اپنی معافی مانگنے کے لیے. تو یہ ان کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا گیا، وہ صیغہ جو ہے تثنیہ کا نہیں استعمال کیا گیا دونوں کے لیے، کیونکہ عورت جو ہے اس کا پردہ ہوتا ہے، تو اس پردے کو قائم رکھنے کے لیے آدم علیہ السلام کا ہی تذکرہ کیا گیا. لیکن اس کا جو معنی ہے اس یہی ہے کہ اس میں حضرت حوا علیہ السلام بھی داخل ہیں. اس کے آگے تواب کا لفظ ہے انہ هو التواب الرحیم. تو تواب جب بندے کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گناہ سے اطاعت کی طرف رجوع کرنے والا. اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنے والا. تو اس آیت میں توبہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ اللہ متوجہ ہو گئے، اور تواب بھی اللہ کے لیے ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. تو یعنی یہ آدم علیہ السلام کا اکرام ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے تواب الرحیم تو اشارہ یہی تھا کہ وہ معاف کر دیا ہم نے. لیکن یہ آدم علیہ السلام کا اکرام ہے کہ اللہ نے پہلے توبہ فرمایا اس کے بعد تواب بھی فرمایا. اور اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوگی کہ توبہ قبول کرنے والے صرف اللہ ہی ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے بزرگوں کے پاس جا کر یا قبر میں جا کر اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہمارے گناہ معاف ہو گئے، ہم نے گناہ معاف کروا لیے. نصارہ جو ہیں وہ اپنے ان کے جو چرچ ہیں اس میں جا کر بھی جو ہے ایک چھوٹا سا عمل کر کے کہتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہو گئے. تو یہ اس طرح سے کرنا جو ہے یہ عقیدے کے خلاف ہے.
اور جو بھی دین اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ان سب کے عقیدے کے خلاف ہے۔ توبہ اس وقت ہی قبول کی جاتی ہے جب اللہ کا بتایا ہوا طریقہ توبہ کا استعمال کیا جائے، تو اس کے علاوہ نہیں۔ اب اللہ نے فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب یہاں پہ اللہ نے دوبارہ یہ فرما دیا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا کہ تم سب کے سب اب نیچے اتر جاؤ۔ حالانکہ پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی، لیکن وہ جو بات فرمائی تھی وہ ایک سزا کے طور پر تھی، ایک تحذیری سزا تھی یا ایک متنبع کرنے کے لیے تھوڑی سی سختی کا اظہار تھا۔ یہاں جو فرمایا قُلْ اهْبِطُوا کہ ہم نے کہا کہ اتر جاؤ یہاں سے جنت سے تم سب کے سب، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ خلافت کی ذمہ داری دینے کے لیے فرمایا، اس بار عتاب سے نہیں فرمایا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں فَإِمَّا کہ اب اگر تم پھر جو ہے یَأْتِيَنَّكُم مِّنِّی میری طرف سے اگر تمہارے پاس آئے ہدا یعنی ہدایت آئے، میں تمہیں کوئی دین نازل کروں تمہاری طرف، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ تو جس نے میری ہدایت پر عمل کیا، اس کی اتباع کی، یعنی جیسے میں چاہتا ہوں اس پر عمل کرنے کی اس نے کوشش کی، فلا خوف علیہم اب اللہ تعالیٰ شانہ نے پہلے انعام بتا دیا کہ کوئی خوف نہیں ہوگا اس کو، مطلب یہ ہے کہ نہ دنیا میں نہ قبر میں نہ آخرت میں کوئی اس کو چیز پریشان نہیں کرے گی۔ اور یہ ہے دین پر عمل کرنے کا فائدہ، دین پر عمل کرنے کا جو مقصد ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا بنیادی مقصد یہی کہ انسان جو ہے وہ پریشانی سے دور ہو جاتا، اور یہی انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے اس دنیا میں کہ اس کو کوئی چیز پریشان نہ کرے۔ اگر ایک انسان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ پریشان نہیں ہے تو وہ سکون کی نیند سو جائے گا، اور پیسے ہیں اور پریشان ہیں تو وہ بڑے محال کے اندر بھی جو ہے وہ بیچارہ پریشان ہوگا۔ تو لہٰذا جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور کوئی غم نہیں ہوگا اس کو۔ یہ بھی ایک چیز ایسی ہے جو انسان کو کافی نقصان پہنچاتی ہے۔ کوئی بندہ غمگین ہو تو اس کا غم دور کرنے والا کوئی ہوتا نہیں ہے، اور بڑی مشکلوں سے اس کا غم دور ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے دین کی اطاعت کرو اور جذبے سے اطاعت کرو، تو نہ تمہیں کسی قسم کا خوف ہے نہ غم ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم دین کو جو ہے اگر ہم ٹائم نہیں دیں گے، دین پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر ہمیں خوف بھی آئے گا مختلف چیزوں کا، اور ہمیں غم بھی دیکھنا پڑے گا۔ تو آگے اللہ نے مزید وضاحت فرما دی کہ والذین کفروا وکذبوا، اور جو لوگ اتباع نہیں کرتے، کہ اوپر تو اتباع کرنے والوں کا انعام بتا دیا، اب اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کفروا کا مطلب ہے کہ جنہوں نے انکار کر دیا، میں نے ان کہا کہ یہ کرو، انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں کریں گے، نعوذ باللہ، کذبوا جھٹلا دیا، یہ کہ بھئی جھٹلا دیا اس طرح کہتے ہوئے کہ بھئی یہ تو بات ہی غلط ہے، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو، اولئک اصحاب النار، اب یہ بھی اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ بھئی یہ آگ والے ہیں، یہ آگ والے بندے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ جو ہے مشرکین کے لیے، منافقین کے لیے، کفار کے لیے یہ ایک بہت بڑا جو ہے پیغام ہے، اور فاسق فاجر مسلمانوں کے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے۔ اللہ معاف فرمائے کہ جہنم جو ہے وہ بہت بڑا عذاب ہے، اور اگرچہ مسلمان اس میں سے ایک دن نکال لیے جائیں گے، لیکن پھر بھی جو ہے جہنم سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ تو یہ ضابطہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔